السلام علیکم۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی بت بنا دیے جائے، تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو کوئی بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا، تو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں میں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، بس صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ ہم پہ لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا۔ اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم سے جو ایمان لا چکا ہے ابھی ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اور پھر جب اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا اس کے بعد، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنے قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روحی زمین میں زندہ نہ چھوڑنا اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر کشتی تیار کرنے لگے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بڑی کشتی تیار کی۔ ایک جگہ میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 20 گز اور چڑھائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح کھلی نہیں تھی، اس کو جیسا نیچے سے بند کیا تھا اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ اسے نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کو جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کرو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔
جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے نسل سے نہیں تھا، وہ کافر تھا، کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جو مجھے معلوم نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکی تھی، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھا کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ آخر اللہ نے طوفان کو حکم دیا کہ وہ زمین میں سے سارا پانی نگل لے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے۔ تم سب پر برکت نازل ہو گئی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوگی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے ہی آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں یہاں سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد تھی۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لا سکا، ان کا نام کنعان تھا۔ اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچر نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے باقی رکھا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سی پراپھٹ کی سٹوری پر سننا پسند کریں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔